أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے تھے تو آیت نمبر 5 ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے اور الحمدللہ سے اللہ کی تعریف ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی عظیم الشان صفات ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. پہلے رب العالمین کا ذکر ہوا، پھر الرحمن الرحیم کا، پھر مالک یوم الدین کا. ان کی وضاحت ہو چکی ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک یہ اصل میں کاف زبر کا یہ ضمیر ہے، پروناؤن، اور اس کا مطلب تو، تیرا، آپ. یہ حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر کی. حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، اس کی مذکر کی اور واحد کی ضمیر ہے. اس کا مطلب تو، تیرا، آپ کا مطلب ہوتا ہے. اور نعبدو عبادت سے ہے، اور نون شروع میں نون آ جائے جو روٹ ورڈ سے زائد ہو تو یہ فعل مضارع میں نون آتا ہے شروع میں، جو ہم کے معنی میں آتا ہے. تو نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اس سے پہلے کاف ہے، کاف زبر کا، اس کا مطلب تو، تیرا یا تیری یا آپ کی. اور کاف سے پہلے ای یا ہے. ای یا کا کیا مطلب ہے؟ ای مطلب نہیں ہے یہ ضمیر الگ نہیں آتی اکیلی، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب یہ ضمیر اکیلی آئے، کاف زبر کا والی ضمیر، تو پھر اس کے ساتھ یا یہ کلمہ آتا ہے اسے سہارا دینے کے لیے. یہ جو ضمیر ہے کاف زبر کا، یہ اکیلی استعمال نہیں ہوتی. دو طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں عربی زبان میں، پروناؤن دو طرح کے ہیں. آپ میں سے آپ لوگوں نے گرامر پڑھی ہوگی، بعض لوگوں نے. تو دو بنیادی قسمیں ہیں ضمیروں کی. کیا دو قسمیں بنیادی، کسی کو پتہ ہے؟ سر یہ کچھ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ الگ سے لکھے جاتے ہیں، کچھ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. جو الگ سے لکھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عربی میں منفصل، ضمیر منفصل جو الگ لکھی جاتی ہیں. اور کچھ ضمیریں جو منفصل کا مطلب الگ، سیپریٹ. اور کچھ ضمیریں ہیں جو اکیلی استعمال نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں متصل. یہ دو بڑی قسمیں ہیں ضمیروں کی. پہلی قسم منفصل اور دوسری قسم متصل. منفصل ضمیروں میں آپ نے پڑھی ہوں گی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا وغیرہ، یہ آتی ہیں. ہوا اور ہیا وغیرہ، ہوا سے لے کر نحنو تک. اس میں جو ہے وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، اس میں سیکنڈ پرسن کے لیے کیا آتا ہے؟ سیکنڈ پرسن کے لیے اس میں سیکنڈ پرسن کے لیے انت آتا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے ہمیں تو انتا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یہ ضمیر اکیلی استعمال ہوتی ہے، منفصل استعمال ہوتی ہے. لیکن
یہ جو ضمیریں مل کر استعمال ہوتی ہیں وہ اکیلی استعمال نہیں ہو سکتی. اس میں ہاپش ہو ہوتا ہے ہوا کی بجائے ہو. اس میں ہوا ہیا ہوتی ہے، ہوا اور ہیا ہوتی ہے ضمیر منفصل میں. انتا یا انتی ہوتی ہے، انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، اور فرسٹ پرسن کے لیے متکلم کے لیے انا نحن وغیرہ ہوتی ہیں ضمیریں. اس میں ضمیر ہاپش ہو ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے ہاں ہوتی ہے. اور اس میں مخاطب کے لیے کا زبر کا یا کاذر کی استعمال ہوتا ہے. اور اس میں فرسٹ پرسن کے لیے یا پھر نا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کاف ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ضمیر ہے، یہ اکیلی استعمال نہیں ہو سکتی. اس کو اکیلے استعمال کرنا یا تو انتا لائیں گے یا پھر کا کو کسی سٹینڈ کی، کسی سہارے کی ضرورت ہے. آگے سمجھ. تو یہاں اس کے ساتھ پھر لفظ یا لگتا ہے. یہ ضمیریں جو متصل آتی مل کر، تو اگر ان کے ساتھ ہمیں جب بھی سہارا دینا ہے تو ان سب کے پیچھے یا لگ جاتا ہے. اگر ان کو ہمیں سہارا دینا ہو تو، اگر کبھی ان کو کبھی ہمیں ان کو الگ استعمال کرنا پڑ جائے. آگے سمجھ. ایاہو، ایاہا، ایاکا. ایا کا پھر استعمال ہوتا ہے، یا ایا کی، یا یا ایانا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. تو یہ ہے ایا کا. یہ ساری مجھے آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ سے معنی میں بڑا فرق پڑ رہا ہے. اصل عبارت کیا تھی؟ یہ جو لفظ ایاک نعبد ہے، یہ اصل میں تھا، آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی سر، شو ہو رہی ہے. یہ اصل میں اس طرح تھا نعبدو کا. اصل میں سنٹینس، جملہ، ہر زبان میں اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم اردو میں پہلے فائل استعمال کرتے ہیں، پھر ہم مفعول استعمال کرتے ہیں آبجیکٹ، پھر ہم فعل استعمال کرتے ہیں عام طور پر اردو میں. میں لاہور جاتا ہوں یا میں کھانا کھاتا ہوں. عربی میں عام طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے اگر مفعول آئے تو. عربی میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے، فعل، فاعل اور مفعول. پہلے ورب آتا ہے، پھر سبجیکٹ آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے. عام طور پر عربی میں اس طرح ہوتا ہے. نعبدو فعل ہے اور فاعل اس کے اندر موجود ہے ہم، اور وہ ہم کو بتا رہے نون. اصل عبارت تھی کا، یہ مفعول ہے. کیا مطلب اس کا بنے گا؟ اس کا مطلب بنے گا ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی. اصل جملہ اس طرح ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کا کو اٹھا کر شروع میں لے آئیں تو کیا بن جائے گا؟ کیا نعبدو. اب کا اکیلے استعمال نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے مجبوری ہے کہ ہم یا لگائیں. تو ایاک نعبدو بن گیا. اصل چیز کیا ہوئی کہ مفعول کو آخر سے اٹھا کر ہم شروع میں لے آئے. جس مفعول کا اصل مقام بعد میں تھا ہم اس کو پہلے لے آئے. پہلے لانے سے معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حصر. حصر کسے کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو آپ میں سے؟ حصر کا مطلب ہے کہ معنی میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، بس یہی بات ہے. سر جی مطلب مراد یہ ہے کہ یہ صرف اللہ، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں. تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر جی 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 کاف ضمیر پہلے آئی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں. جی جی. یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں نا خاص صرف.
یا ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. خاص کرنا بھی کہہ سکتے ہیں, خاص کرنے سے بھی آگے بڑھ کر اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. تو اگر ہوتا نعبدو کا تو مطلب کیا ہوتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی, یعنی مراد اللہ تعالیٰ ہیں, بات کرنے والا یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں ہم اللہ سے اس طرح دعا کریں. تو اگر ہوتا نعبدو کا اور نستعینو کا آگے بھی اسی طرح ہی ہے, تو مطلب یہ ہوتا کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ کیجول انداز ہوتا, گویا کہ اس میں اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے اس کی نفی نہیں ہونی تھی. لیکن جب مفعول پہلے آ گیا تو معنی میں حصر یعنی صرف کا معنی پیدا ہو گیا, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں, اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. اب اس میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کسی اور سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے. تو اس کے لیے ہم اس کا ترجمہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کرتے ہیں خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں, یا خاص آپ کی, اللہ کے لیے عزت کے ساتھ ہم بات کریں, اور عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو تو کر کے تیری کر کے بات کریں. یہ بات صحیح نہیں ہے میری نظر میں. جب ہماری اردو زبان کا ایک انداز ہے تو ہم اردو زبان میں عام کسی شخص کے لیے ہم تو تیرا کر کے یا تم کر کے بات کر لیتے ہیں, اور ہم عزت کے لیے آپ کر کے بات کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے لیے بھی آپ کر کے عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اپنے اردو محاورے میں اگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں. تو اس سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی تو تیرا سے توحید کا معنی پیدا ہوتا ہے, تو آپ میں بھی تعظیم ہے صرف, تو باقی اللہ کے لیے عزت اور توحید اس میں موجود ہے, آپ میں بھی توحید ہے اور اس میں اللہ کی عزت بھی موجود ہے. تو عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں, یہ صرف آپ کی کا معنی پیدا ہوا کاف شروع میں آنے سے, اور کاف یہ وہ ضمیر ہے جو الگ نہیں آتی. جب الگ نہیں آتی تو پھر اس کے ساتھ ضرورت ہے ہم ایا لگائیں. تو خاص تیری, تو ہم پھر اس میں معنی کر دیتے ہیں خاص تیری یا خاص آپ کی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ اور خاص آپ کی, خاص آپ سے, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. نستعین استعانت سے ہے, عون مدد کو کہتے ہیں, اور عربی زبان میں سین اور تا یہ مانگنے اور طلب کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں, خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ایسے دعا کریں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہیں اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. دعا کرتے ہوئے بھی ہم اللہ سے یہ کہیں, اور ہماری پوری زندگی وہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی عبادت اوروں کی کریں اور ہم دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. نہیں, ہماری دعا میں اور ہماری عام زندگی میں ہمارے رویے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں دعا مانگتے ہوئے بھی اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, اور اپنی پوری زندگی بھی ہمیں اسی پر عمل پیرا رہنا ہے. گویا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یہ شرک ہے, یہ شرک اکبر ہے, سب سے بڑا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے, اور عبادت میں عبادت کی ہر صورت آ جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا, کسی کے لیے رکوع کرنا, کسی کے لیے سجدہ کرنا, کسی کے لیے نماز پڑھنا, کسی کو پکارنا مدد کے لیے, یہ سب عبادت میں آ جاتے ہیں. کسی کے لیے ذبح کرنا, کسی سے ڈرنا, کسی پر توکل کرنا, کسی پر اعتماد کرنا, یہ سب کے سب, کسی کی قسم اٹھانا, یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں. تو اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. جی, آپ میں سے کوئی میرے مسئلہ ہے, میری آواز وغیرہ میں میری آواز تو نہیں کٹ رہی؟
نہیں آپ کی سر بالکل صحیح آواز نہیں آ رہی نہیں سر صحیح آ رہی ہے. ہاں بعض لوگ کہہ رہے تھے مسئلہ ہے، شاید پھر ان کی طرف مسئلہ ہو. جی آپ میں سے شاید کسی کا کوئی سوال تھا. سر اس میں اس کا ترجمہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہی لگاتے ہیں، وہ بھی ہاں شاید اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ کاف ہاں، مطلب دم ہوتا ہے. وہ صرف ہم یا تو کہیں صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یا ہم کہیں آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو یہ ہی لگانے سے یا صرف لگانے سے معنی میں حسر پیدا ہو جائے گا. تو مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے. یہ تو دعا ہے تو ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو وہ شرک اکبر ہے. لیکن سر اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن ہم، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. وہ تو آگے یہ آ رہا ہے نا، چیز بھی ہے. وہ آگے آ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی دعا کا حصہ ہے. اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اللہ ہی کی کرنی ہے، صرف اللہ کی کرنی ہے. اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، صرف اللہ سے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. اب وہی سوال کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اگر مانگی جائے تو پھر تو اس کا جواب ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، کسی کو پکارنا مدد کے لیے، کسی سے دعا کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. کسی کو پکارنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو بلانا مدد کے لیے. لیکن اس پہ آپ کہیں گے کہ ہم بعض دفعہ ہم اللہ نہ کرے بعض دفعہ چلتے ہوئے بندہ گر جاتا ہے، کہیں کسی کھڈے میں گر جاتا ہے، گڑھے میں، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، بندہ دوسروں سے کہتا ہے میری مدد کر دو، مدد کے لیے بلاتا ہے. تو کیا یہ بلانا یہ بھی کسی سے مدد مانگنا ہے؟ نہیں، یہاں نہیں. یہ مراد، یہاں یہ چیز مراد نہیں ہے. یہ جو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہم تعاون کرنے کا کہتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کی ہیلپ کر سکتا ہے. کوئی غریب کسی مالدار شخص سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، میری مدد کر دیں، کچھ میرا تعاون کر دیں. تو ایک بندہ مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرا علاج کر دیں. بچہ ماں باپ سے کہتا ہے، کوئی بھائی بھائی سے کہتا ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے. یہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون کا کہا جاتا ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اس کو مدد مانگنا نہیں کہتے، اس کو تعاون کرنا کہتے ہیں، تعاون مانگنا. ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ کسی سے تعاون مانگ سکتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ کوئی آپ سے تعاون مانگے تو ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، لیکن نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کیا کرو. اگر کوئی ہم سے گناہ کے کام میں تعاون مانگے تو ہمیں اس کا تعاون نہیں کرنا، اس کی مدد نہیں کرنی. کوئی کہتا ہے چلو فلاں کو تنگ کرتے ہیں، فلاں کو گالیاں نکالتے ہیں، فلاں کو برا بلا کہتے ہیں، فلاں کو مارتے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں کسی کا تعاون نہیں کرنا. ہاں ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کمزور کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، اور ہم نے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہیں کرنا. تو دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مانگا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بعض مثالیں پیش کی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے، مسلمانوں سے تعاون کرنے کا کہتے تھے. آپ کہتے تھے مثلا پانی کا مسئلہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بیر روما تھا، آپ نے فرمایا کہ کون بیر روما کو
خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو جنت کی بشارت ہے، اور آپ نے ترغیب دلائی۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر یہودی سے، یہودی بڑے مہنگے داموں بیچتا تھا، تو انہوں نے خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد وغیرہ کے کاموں میں، دیگر کاموں میں آپ صحابہ کرام سے تعاون کرنے کا کہتے تھے۔ اسی طرح قرآن میں بھی کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا علیہ السلام، اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے۔ تو اللہ کی مدد کرنا یا اللہ کے دین میں نبی کہیں کہ کون میرا مددگار ہے، کون میرے ساتھ ہوگا، تو یہ دنیا میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایسی مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک انسان غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے ایسی مدد مانگے جو صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جو کوئی انسان یا کوئی مخلوق کسی کا تعاون نہ کر سکے تو اس مخلوق سے وہ مدد مانگنا جو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے، کسی سے کہا جائے، پیر فقیر سے، کسی بزرگ سے، ولی سے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد دے دیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے علاوہ انسان کہیں پھنس گیا ہے کسی مشکل جگہ پر، تو انسان کہے کسی پیر فقیر کو، کسی بزرگ کو پکار کے، سیدنا علی کو، پیر عبدالقادر جیلانی کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری مدد کریں، ایسی مدد انسان مدد مانگے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اگر وہ غیر اللہ سے مانگے گا، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، بزرگ ہو، داتا ہو، کوئی بھی ہو جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو صرف اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں اس مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے جو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کا نام اصطلاح میں، اس کا نام یاد رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے کسی سے ما تحت الاسباب مدد مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کسی سے ما فوق الاسباب مدد مانگنا۔ ما تحت الاسباب کا کیا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمارے مقدور میں ہیں، ہماری طاقت میں ہیں، ہم ایک دوسرے سے اس بارے میں مدد مانگیں، اور ما فوق الاسباب سے مراد ہے ہم کسی سے ایسی مدد مانگیں جو اس کی طاقت ہی نہیں ہے، جو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، جو صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ہم درگاہوں میں جا کر اولادیں مانگیں، منتیں مرادیں مانگیں، ہم پکاریں یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر، پیر عبد القادر جیلانی کو لوگ پکارتے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں، یا اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے لوگ پکارتے ہیں۔ کس انداز سے ہم فوت شدگان کو جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہمارے بزرگ نبی ولی، ہم ان کو پکارتے ہیں، بھئی وہ تو اللہ کے پاس جا چکے، ہم ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو ایسی مدد کے لیے پکارتے ہیں جو صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہاں اس کی ہم ما فوق الاسباب مدد کی بات ہو رہی ہے۔ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا غیر اللہ سے، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ جی آپ میں سے کوئی سوال کر رہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں وعلیکم السلام۔ دوبارہ سے یہ کہانی دوبارہ سے سمجھاتے ہیں، یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب ہے جو چیز اسباب کے تحت آتی ہے، جو چیز ہمارے ہم کر سکتے ہیں، اس کو تحت کہتے ہیں، نیچے کو، جو چیز ہمارے اسباب، ہماری طاقت کے اندر آتی ہے۔ اور ما فوق الاسباب کا مطلب ہے جو چیز ہماری طاقت میں اور اسباب کے تحت نہیں آتی، وہ صرف اللہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو سادہ مثال دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار آج کل بڑا ویک جا رہا ہے، تو اگر بزرگوں کو پکار کر کہیں کوئی لوگ کہ داتا صاحب کو پکار کر، لوگ پکارتے ہیں ایسے کر کے، یا اپنے پیروں فقیروں کو پکار کر کے جی ہم پہ بھی کچھ نظر کرم کر دیں، کوئی بیمار ہو جائے
تو وہ کہے، وہ سمجھے کہ جی فلاں درگاہ پہ جا کر منت مراد ماننے سے وہ بزرگ جو ہیں وہ نظر کرم کر دیتے ہیں، کاروبار میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ معاف کرے کہیں پھنس جائیں کشتی وغیرہ میں، تو ہم کہیں کہ میری کشتی اب فلاں بزرگ پار لگا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ما فوق الاسباب مدد مانگنا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگی جائیں گی تو یہ شرک میں آئے گا۔ کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے صحت مانگنا، ہم ڈاکٹر سے بھی صحت نہیں مانگ سکتے، ہم ڈاکٹر سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا علاج کر دیں، جو آپ کر سکتے ہیں۔ صحت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کسی سے تعاون کرنے کا کہہ سکتے ہیں جو اس کے مقدور میں ہے، جو اس کی طاقت میں ہے، لیکن ہماری جو حقیقی مدد ہے اور ہمیں جو اصل خوشی ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو ما فوق الاسباب کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے اللہ کے علاوہ کسی سے۔ ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اصل میں یہ چیزیں اتنی کلیئر ہیں، لیکن وسوسے ہیں، شبہات ہیں شیطان کی طرف سے۔ ایسے شبہات ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں جی، جب ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کھانا بنا دو، یا کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، جب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم بزرگوں سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، تو ہم اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو ہم کیوں نہیں پکار سکتے؟ یہ ساری کی ساری یہ شبہات ہیں اور یہ وسوسے ہیں جو ہمارے دلوں میں ڈالے گئے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں فرماتے۔ میں اس لیے یہ آیت پیش کی ہے، بہت سارے لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے بھی کہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ یہ اللہ نے ہرگز نہیں کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز کوئی یعنی کوئی آئیڈینٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی غیر اللہ ہے جس سے مدد مانگنی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب ہے اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے، نماز پڑھ کے۔ صبر اور نماز تو ہمارا عمل ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وَاسْتَعِينُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بھی ہے، اور پہلے پارے میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بھی ہے کہ مدد مانگو، یعنی اللہ سے بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ یہ تو اعمال ہیں، تو یہ اعمال کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ انسان اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اعمال کو پیش کر سکتا ہے، جیسے یہاں اللہ نے سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جیسے میں ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ یہ اصل میں دعا ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرے کہ اے اللہ میرا نیک عمل یہ ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور اے اللہ میں آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو یہ کہہ کر اپنے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ جی مس ماریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ہم یہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ انسان بیسکلی ایک چیز جو اس کو کلیئر کر سکتی ہے، انسان سے جو ہم مدد لیتے ہیں وہ بیسکلی بس ایک مینز ہوتا ہے۔ جیسے میں خود ایک اسپیچ تھراپسٹ ہوں، ہم لوگ سیکھتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم جتنی کچھ بچے ہوتے ہیں ہم مہینوں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی پروگریس نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم صرف ہر انسان جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ ایک مینز ہے، اور وہ بھی زندہ انسان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں وہ تو لاجکلی بھی کسی طریقے سے ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ تو جو شولیس وغیرہ بھی، ان کو ایک شولیس جتنی چیز بھی چاہیے ہوتی تھی، تو پہلے وہ دعا کرتے تھے، پھر وہ کسی انسان کی مدد کرنے جاتے تھے، مدد مانگنے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دروازے اتنے ڈائریکٹ کنیکشن ہمیں دیا ہے کہ پہلے مجھ سے مانگو، تو پھر اس کے مدد بھی جو نارمل جائز مدد ہے وہ بھی بعد میں آتی ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے سوچنا کہ ہم کیسے کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو زندہ تک نہیں ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ آ جائے گا جس میں انہوں نے بتوں کو توڑ کے وہ پوری ایگزامپل سیٹ کی تھی، تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے لیے۔
देखिए कुरान तो इस बारे में बहुत ही क्लियर है, लेकिन आप देखिए आज कुफ़ार तो कुफ़ार, मुशरिकीन तो मुशरिकीन, आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो इन चीज़ों में मुब्तला है। और वो इसी किस्म की शुबहात की वजह से, जो शुबहात ये मा फ़ौक़ल असबाब मा तहतल असबाब का अगर आप फ़र्क याद कर लीजिए, ये इतनी वाज़ेह बात क्लियर कट हो जाती है कि मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। वो कहते हैं जब हम लोगों से हम मदद मांग सकते हैं तो फिर हम नबियों से वलियों से मदद क्यों नहीं मांग सकते? भाई अल्लाह ने मना किया है। और अल्लाह ने फरमाया है कि किसी से उन चीज़ों में मदद नहीं मांगी जा सकती जो अल्लाह के इख्तियारात हैं। हाँ, दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से कोई मदद मांग सकता है, और अगर अगला बंदा उसकी मदद कर सके तो। ये मातातुल सर असबाब की एक एग्जांपल दे दें प्लीज। किसकी? मातातुल असबाब की। मा तहतल असबाब बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। बच्चा जाके कहता है अपने मामा से कि मुझे खाना दे दें, तो माँ खाना दे दे, तो बच्चा माँ से खाना मांग सकता है। कोई किसी से कह सकता है कि मुझे फलां चीज पकड़ा दो। एक बंदा गिर जाए तो वो कह सकता है किसी से मुझे उठा दो। एक बंदा मरीज है और डॉक्टर के पास जाकर कह सकता है डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दें, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, तो वो उसको उठा के लोग जाएं, तो वो लोग कहें डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब फलां का इलाज कर दें। तो इस किस्म की मदद जो डॉक्टर कर सकता है तदबीर की हद तक। कोई गरीब है, वो किसी सर मालदार शख्स के पास जाकर कह सकता है कि आप मेरा कुछ ताउन कर दें, मुझे कुछ रकम दे दें, तो वो मदद मांग सकता है। वो मदद जो कोई इंसान दूसरे इंसान की कर सकता है, इसको कहते हैं मा तहतल असबाब। ये सब चीजें जायज हैं। इसको इसको असल में मदद मांगना नहीं कहते हैं, इसको इस्तिआनत नहीं कहते, इसको कहते हैं ताउन, ताउन अलल बिर्रि वत तक़वा। ये बिल्कुल जायज है अगर ये नेकी है। ये ताउन तो अल्लाह ने भी मांगा है। अल्लाह ने मुसलमानों से कहा है, ईमान वालों से, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह के दीन की मदद करो। यानी क्या मतलब अल्लाह के दीन की मदद करो? यानी अल्लाह के दीन को गालिब करने में नबी का साथ दो, और जिहाद करो, और दीन को गालिब करने में कोशिश करो। ये मुराद है। अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि अल्लाह की मदद करो, यानी अल्लाह के दीन को आगे फैलाने की कोशिश करो। और अंबिया ने भी मदद मांगी है अपने सहाबा से, अपने उम्मतियों से। तो ये ताउन अलल बिर्रि व तक़वा ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। मा तहतल असबाब, मा फौक़ल असबाब की यहाँ बात हो रही है। अगर ये नुक्ता समझ में आ जाए तो सर ये बहुत बड़ा नुक्ता है। जी सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो आपने बात की है ना माताहतल असबाब की, यानी कि ताउन करना, अगर हम देखा जाए तो ताउन जो करना आता है वो भी तो इबादत में ही आ जाता है ना, कि अगर एक इंसान किसी का ताउन करता है नेकी के अंदर तो वो भी अल्लाह की तौफीक से करता है, और अगर किसी को नहीं, ताउन मिलता है तो इसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कोई बंदा किसी से ताउन करने, ताउन का कह सकता है किसी से। यानी मैं गिर जाऊं, मुझे चोट लग जाए, मैं उठ ना सकूं, मैं किसी से कहूं मुझे सहारा देकर उठा दो, मैं किसी से कह सकता हूं, कहीं ये शिरक तो नहीं हो जाएगा? इसकी बात हो रही है। सही है। नहीं, ये शिरक जज़ाक नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। ये मैं किसी से ताउन मांग रहा हूँ, ये बिल्कुल जायज़ है। और जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैं घर जाकर कहूँ मुझे खाना दे दो, ये एक मैं ताउन मांग रहा हूँ किसी से। मैं किसी से कहूँ मुझे फलां चीज पकड़ा दो, ये मैं किसी से ताउन मांग रहा हूँ। ताउन मांगा जा सकता है, इसमें क्या हर्ज है? असल में मैंने इसलिए ये छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ। बाज लोग ये मिसालें पेश करके हमें शुबहात में मुब्तला करते हैं। वो कहते हैं जब हम ये सर दूसरों से ताउन मांग सकते हैं तो हम नबियों से वलियों से ताउन क्यों नहीं मांग सकते? ये बिल्कुल एक आप देखिए खलते मबहस है, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की जाती है, और बिल्कुल गलत बात की जाती है। तो छोटी छोटी मिसालें पेश करके वो कहते हैं जब हम सर ये ये भी करते हैं तो वो क्यों गलत हो गया? जी सर ये भी जी कहा जाता है कि जिस काम की ताकत इंसान के पास खुद है तो उसमें ताउन नहीं मांगना चाहिए। जैसे पानी अगर किसी इंसान ने पीना है तो किसी को कहता है कि मुझे पानी ला दो, तो ये अक्सर सोसाइटी में कहा जाता है कि जिस काम के लिए आपके पास ताकत मौजूद है तो वो खुद करे, ताउन ना मांगे उसमें। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो बिल्कुल एक अलग पॉइंट है। वो बिल्कुल हमें हमारा दीन सिखाता है। हम बल्कि आप तो कह रही हैं किसी के पास है तो ना मांगे, मैं तो कहता हूँ नहीं है फिर भी नहीं मांगना चाहिए। यानी अगर एक बंदे के पास नहीं है कुछ, चले हम एक गरीब एक लोगों से कहता है मेरी मेरी मदद करो। हमें हमारा दीन तो ये अगर कोई गरीब किसी मालदार से कहे मेरी मदद करो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये शिरक नहीं होगा, वो ताउन मांग रहा है।
یہ الگ بات ہے کہ غریب کو کسی مالدار سے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کے پاس نہیں ہے وہ فاقہ کر لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہمیں تو ہمارا دین وقار سکھاتا ہے، خود ہی سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ کسی سے تعاون نہ مانگنا، اگر تمہاری کوئی چیز گر جائے تو کسی سے نہ کہنا مجھے پکڑا دو، خود اتر کے وہ چیز پکڑ لینا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سواری پر سوار ہوتے تھے، کوڑا وغیرہ کوئی چیز گر جاتی تھی، لوگ بڑے خدمت کرنے پر تیار تھے، صحابہ کرام کا بڑا مقام تھا. صحابہ کرام لوگوں سے نہیں کہتے تھے، دوسروں سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز پکڑا دو، صحابہ کرام خود اتر کر وہ چیز پکڑتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. میں صرف آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے یہ بات کہے تو یہ مدد مانگنا نہیں ہے، یہ جس کی یہاں بات ہو رہی ہے. ایسی مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، ما فوق الاسباب والی، جو لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، جو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں لوگ اللہ کے علاوہ نبیوں سے مدد مانگتے ہیں، سیدنا علی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے مسلمان کہلانے والے پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ اس کو حالانکہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے ہمارے ہاں ہر جگہ یا اللہ لکھا ہوتا ہے، ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے یا اللہ اور یا محمد؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جس طرح اللہ کو پکار کر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی طرح یا رسول اللہ یا محمد کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے، اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور کئی لوگوں نے تو صراحت سے لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، علی مشکل کشا حاجت روا. سر جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو چلیں اس کے ذرا متعلق. مختصر بتا دیجئے. جی جی ذرا سر مختصر ہمارے بتا دیجیے. گاؤں میں ایک کرسچن مسلم ہو گیا تھا، تو بعد میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، مسلمانوں میں تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے، کوئی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ کافی زیادہ ٹینشن پہ. یہیں پہ ایک تھا، وہ اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، ہمارے قاری صاحب تھے. تو پھر انہوں نے بات کی، تو انہوں نے بولا کہ تم کرسچن تھے تو تم کس سے مانگتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ سے مانگتا تھا. تو انہوں نے بولا کہ اب کس سے مانگتے ہو؟ تو ان کا عبد القادر جیلانی سے. تو انہوں نے کہا کہ تم کرسچن بہتر ہو. تو پھر کرسچن بہتر ہونا، پہلے تو تم پھر بھی چلو کسی نبی سے مانگ رہے تھے، تو اب تم عبد القادر جیلانی سے جی مانگ رہے ہو. تو انہوں نے بولا جی کہ صرف بالکل اللہ کو پکارنا ہے. بالکل مسلمان ہونے یہی کے، ہے. ہاں جی، ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکارے گا، حاجت جی روائی اور مشکل کشائی. کن کن چیزوں میں؟ وہ چیزیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں. ہم نے اولاد مانگنی ہے جیسے تو ہم اولاد اللہ ہے، سے مانگیں. شفاعت ہے، بارش جی مانگنا، پھر اپنی جی جو بھی آپ لوگ کی ایسی جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. جی جی. جی بالکل، یہ والی تو ساری چیزیں. ہم کسی جگہ پھنس جائیں تو ہم وہاں کوئی نہیں ہماری سن سکتا. جب وہاں ہماری کوئی نہیں سن سکتا پھر ہم اللہ سے مانگیں. پھر ہم کسی پیر فقیر کو نہ پکاریں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت ہو چکے، ہم اس کو نہیں پکار سکتے. پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہیں اے اللہ خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، نہ کسی اور کی ہم عبادت کرتے ہیں نہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں. آگے ہے جی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دیں نہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی. یہ ہے سورہ فاتحہ کا میں جو اصل ہے دعا. یہ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے، ابھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہے کہ کسی کو بتا دینا، کوئی چیز پوچھے اس کو بتا دینا. کوئی پوچھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو بتا دینا صحیح یہ ہے. یہ ہدایت ہے، اس کو کہتے ہیں بتا دینا. اور ہدایت کی دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں کسی کو توفیق دے دینا، کسی کا دل پھیر دینا. دو قسمیں ہدایت کی. ایک ہے کسی کو بتا دینا، کسی کو حق اور باطل کا بتا دینا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، کسی کو صحیح یا غلط بتا دینا. اور ہدایت کی دوسری قسم ہے کہ کسی کو ہدایت دینے سے مراد کسی کا دل پھیر دینا، کسی کو مسلمان کر دینا، کسی کو
गुमराही में धकेल देना। ये दो किस्में हैं हिदायत की। जो हिदायत की पहली किस्म है, किसी को सही या गलत बताना, ये अल्लाह से तो हम ये अल्लाह से मांग रहे हैं, तो ये अल्लाह भी कर सकते हैं और ये मखलूक भी कर सकती है। मखलूक भी किसी को सही या गलत बता सकती है। जब अल्लाह ने बता दिया है नबियों को, तो नबी उस अल्लाह की वही को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। नबी बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। आगे नबियों से जो इल्म आगे मुंतकिल हुआ, तो उस इल्म की रोशनी में उलमा बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। तो ये सही गलत बताने का काम, रहनुमाई का काम, ये मखलूक भी कर सकती है। अल्लाह तो करते ही हैं, अल्लाह बताते हैं, और अल्लाह के बताने के बाद उस वही की रोशनी में मखलूक भी ये बात बता सकती है। लेकिन हदायत की जो दूसरी किस्म है, किसी के दिल फेर देना, किसी को तौफीक दे देना हक की तरफ या बातिल की तरफ, किसी को बातिल पर लगा देना, किसी को बातिल पर जमा देना, ये सिर्फ अल्लाह का काम है, ये मखलूक नहीं कर सकती। कुरान करीम में बाज़ आयात में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आप लोगों को सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं, सीधे रास्ते की हिदायत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, ये सूरह शूरा की आयत है। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को हक बातिल बताते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या किसी को मुसलमान कर सकते हैं? क्या किसी का दिल फेर सकते हैं? नहीं, नबी भी किसी का दिल नहीं फेर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी अपने चचा अबू तालिब को दावत देते रहे, और वो चचा आपके साथ थे, आपकी मदद करते थे, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी अपने चचा का दिल नहीं फेर सके। और अल्लाह ने जब वो फौत हुए चचा आपके, और वो कुफर पर फौत हुए, शिर्क पे फौत हुए, तो अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमज़दा रहते थे, तो अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देने के लिए कुरान की आयतें उतार दी। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। सूरह क़सस की आयत है कि आप जिसे चाहें आप उसे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो कुरान करीम से पता लगता है हिदायत की एक किस्म नबी भी दे सकते हैं, और कुरान करीम से पता लगता है हिदायत की एक किस्म नबी भी नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं। तो इन दोनों किस्मों में फ़र्क करना होगा। तो क्या दो किस्में हुई, कोई आप में से बता दे? दो किस्में हैं हिदायत की, क्या क्या? जी मैं बता देती हूँ। एक है जी किसी को सही या गलत बताना, मतलब ये अल्लाह और मखलूक दोनों कर सकते हैं। और एक है हाँ। किसी का दिल फेर देना, किसी को मुसलमान कर देना, या मतलब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा का भी आप बता रहे हैं कि वो भी जी उन्हें जी। मतलब सीधी राह पर नहीं चला सके थे, तो मतलब हम्म, उनको हिदायत देना अल्लाह का काम है ना, तो यही दो किस्में। ये सिर्फ अल्लाह का काम है। अच्छा, जी अब यहाँ इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ये दो किस्में याद रखिए। एक को कहते हैं दलालत या रहनुमाई करना, किसी को बताना, और एक को कहते हैं तौफीक, किसी को तौफीक देना, किसी का दिल फेर देना। तो दिल फेरने वाला काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, और रहनुमाई ये मखलूक भी कर सकती है, अल्लाह तो करते ही हैं। अब यहाँ हदायत से मुराद क्या है? तो यहाँ हिदायत से मुराद दोनों बातें मुराद हो सकती हैं। यहाँ हिदायत से मुराद यानी ये गोया कि अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से कैसे दुआ करें। तो अल्लाह ने हमें सिखाया अल्लाह से ऐसे दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मतलब है इसका? कि हिदायत दे हमें, यानी महजूफ है, यानी ए अल्लाह आप हिदायत दें हमें अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। अब हिदायत से मुराद क्या हुआ? यहाँ रहनुमाई वाली हिदायत है या दिल फेरने वाली हिदायत है? तो यहाँ हिदायत की दोनों किस्में मुराद हो सकती हैं। यानी अगर ये यानी अगर मुझे समझ नहीं आ रही हक क्या है बातिल क्या है, मसलन ये जो मसला पीछे हमने पढ़ा, यही गैरुल्लाह से मदद मांगने वाला, तो कुछ लोग के हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए बड़े सच्चे दिल से कि ए अल्लाह मुझे बड़े वसवसे आ रहे हैं, बड़े शुबहात में मैं मुब्तला हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सही बात क्या है? ए अल्लाह मुझे आप मुझे हिदायत दे दें सीधे रास्ते की। यानी क्या मतलब? यानी आप मुझे ये बता दें सीधा रास्ता है क्या इस मसले में।
غیر اللہ سے مدد مانگنے میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ اے اللہ اس میں حق کیا ہے؟ کیا غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ اے اللہ یہ آپ مجھے ہدایت دے دیں، آپ ہمیں ہدایت دے دیں۔ تو یا ہدایت سے مراد رہنمائی اللہ سے مانگنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں ہدایت سے مراد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، اب اس کو اللہ سے کیا ہدایت مانگنی ہے؟ اب اس کو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اے اللہ اگر میں سیدھے رستے پر ہوں اور میں چل رہا ہوں دلائل کے ساتھ، اے اللہ مجھے اسی سیدھے رستے پر چلائے رکھ، اے اللہ مجھے اس رستے پر باقی رکھ، اے اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو ہمیں اللہ سے دونوں دعائیں کرنی ہیں۔ ہمیں یہاں ہدایت سے دونوں باتیں مراد ہم لے سکتے ہیں۔ ایک ہم اللہ سے یہ بھی مراد دے سکتے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، سیدھا راستہ کیا کون سا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اور اگر مثلا کوئی بندہ کرسچن سے مسلمان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، مراد ہے اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے کہ اسلام صحیح مذہب ہے یا کرسچینٹی، تو اب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ مطمئن ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حق راستہ دکھا دیا ہے۔ کیا اب وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنا بند کر دے؟ نہیں، وہ دعا مانگتا رہے، پوری زندگی انسان دعا مانگتا رہے گا۔ نیک لوگ بھی یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ولی بھی یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، صحابہ بھی یہ دعا مانگتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی یہ دعا مانگتے رہے، ہر نماز میں یہ پڑھتے رہے۔ تو جو حق رستے پر ہے اپنے تئیں، وہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگے، دعا مانگے، اور اس سے کیا مراد لے؟ اگر وہ سمجھتا ہے میں حق رستے پر ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے وہ ڈاما ڈول ہے، وہ پہلے یہ نیت کرے اللہ مجھے حق رستہ بتا دے وہ کیا ہے۔ اگر وہ سمجھ لے کہ میں حق رستے پر آ گیا ہوں، پھر وہ یہ دعا کرتے وقت یہ دل میں نیت رکھے، اے اللہ یہ مجھے حق رستہ سمجھ تو آ گیا، اب اس پہ مجھے چلا دے، اب اس پہ مجھے ثابت قدم کر دے۔ اصل میں یہ دنیا اتنی آزمائش والی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کئی لوگ حق رستے پہ آ کر پھر مرتد ہو جاتے ہیں، کئی لوگ حق پر آ کر دین پر چلنے کے بعد گمراہی کے رستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ علم آنے کے بعد پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ آپ ہمیں ہدایت دے دیں، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اے اللہ اب یہ نہ ہو دنیاوی فتنوں کی وجہ سے، دنیاوی آزمائشوں کی وجہ سے میں پھر ٹیڑھے راستے پر چل پڑوں۔ میرے پاس یہ بھی پاور نہیں ہے کہ مجھے حق کا پتہ ہے اور پھر میں جو ہے وہ حق پر چلتا رہوں، میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ میں اس حق کے راستے سے ڈاواڈول ہو سکتا ہوں، اے اللہ اس راستے پر مجھے ثابت قدم بھی آپ نے رکھنا ہے، مجھے چلانا بھی اس پہ آپ نے ہے مرتے دم تک۔ تو یہ بھی نیت کریں، تو جب بھی یہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو نیت کر کے، اگر کسی معاملے میں ڈاواڈول ہے تو اس کے بارے میں نیت کریں کہ اللہ اس میں حق رستہ بتا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ آپ حق رستے پر ہیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ اس حق رستے پر اب قائم دائم رکھ، اس میرے دل کو اے اللہ اسی پر ہی قائم کر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ بہت جامع دعا ہے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرتے تھے۔ اور جب یہاں ہدایت سے مراد ہم توفیق اور دل پھیرنے والی دعا لیتے ہیں تو اے اللہ ہمارے دل کو سیدھے راستے کی طرف پھیر دے، تو دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں ہدایت سے۔ اور آپ یہاں ہدایت سے مراد حق لیں، جو بھی آپ مراد لیں، تو آپ جو ہیں وہ رہنمائی کی نیت بھی کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو پھر اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ وہ حق پہ باقی رکھے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اللہ کسی کو حق پر باقی رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا، میں چاہ رہا ہوں صرف آخری آیت مکمل کر دوں، وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، الصراط المستقیم کی وضاحت کل کروں گا انشاءاللہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، انعام کیا آپ نے جن پر۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا،
اور اللہ نے کس پر انعام کیا؟ سورہ نساء میں موجود ہے، اولئک ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے 4 قسم کے لوگوں پر احسان کیا، ایک نبیوں پر، ایک صدیقین پر، ایک شہداء پر، ایک صالحین پر، اور یہی ان کی ترتیب ہے، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو کن کا رستہ؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، یعنی اللہ نے کس پر انعام کیا؟ یعنی اے اللہ نبیوں کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ اور نیک لوگوں کا رستہ، وہ دکھا دے ہمیں، اس پہ ہمیں چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا یعنی یہودی، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی۔ بعض احادیث مبارکہ میں المغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ولا الضالین سے مراد عیسائی لیے گئے۔ تو اے اللہ یہودیوں کا رستہ نہیں اور عیسائیوں کا رستہ نہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ مکمل ہم نے کی ہے، یہ آخری 2 آیتوں کی وضاحت انشاءاللہ کل کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ کیسے ہے، الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے، اور سورہ فاتحہ دعا ہے اور دعا کے آداب کیا ہیں۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی دے، اور اگر ہم سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو اے اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھ۔